اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم، میرا نام صوبیہ ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں، جماعت اول، سبق نمبر 2 طاؤس۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ طاؤس کسے کہتے ہیں یا طاؤس کیا ہے؟ طاؤس کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ طاؤس کا مطلب ہے پناہ مانگنا، ٹھیک ہے؟ طاؤس کا کیا مطلب ہے؟ پناہ مانگنا، شیطان مردود کے شر سے، مطلب اس کی برائی سے بچنے۔ ہم کس سے بچنے؟ مطلب شیطان مردود کی شر سے، برائی سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ طاؤس پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھنا پڑتا ہے ہمیں؟ طاؤس جو ہے وہ پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں جو ہے وہ آ جائیں اور شیطان مردود کے برائی سے بچنے کے لیے۔ اب طاؤس کے معنی، مطلب ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں یا پھر مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے۔ طاؤس کی اہمیت کے مطلب جب ہم پڑھتے ہیں تو جب بھی اللہ کی پناہ میں آنا ہوتا ہے، مطلب جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ طاؤس پڑھتے ہیں۔ یعنی کس سے بچنے کے لیے؟ یعنی ہم شیطان سے بچنے کے لیے جب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی حفاظت جو ہے چاہیے ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا پڑھنا ہوگا؟ ہمیں طاؤس پڑھنی ہے۔ اور طاؤس کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے، مطلب شیطان سے بچنے کے لیے ہم جو ہے وہ اس کی شر سے، اس کی برائی سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ طاؤس جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ اور طاؤس جب بھی پڑھتے ہیں تو ہم کس کی پناہ میں آ جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں جو ہم آ جاتے ہیں۔ تو شیطان ہمارا جو ہے کیا ہے؟ دشمن ہے، اور ہمیں اپنے دشمن سے جو ہے نا بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے آپ کا بھی جو دشمن ہوگا تو آپ اس سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کریں گے۔ تو شیطان سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اپنے آپ کو شیطان سے کی شر سے، اس کی برائی سے بچانے کے لیے کیا پڑھیں گے؟ طاؤس پڑھیں گے، تاکہ جو شیطان ہے وہ ہمیں کسی قسم کا نقصان جو ہے وہ نہ پہنچا سکے، ہمیں کوئی جو ہے تکلیف جو ہے وہ نہ دے سکے۔ انشاءاللہ ہم جو ہیں طاؤس جو ہے وہ پڑھیں گے۔ طاؤس جو ہے نا پڑھنے سے شیطان کی جو پاور ہوتی ہے نا وہ کیا ہو جاتی ہے؟ کم ہو جاتی ہے، بلکہ اس کی جو پاور ہے وہ 0 پہ چلی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ وہ بہت ویک ہو جاتا ہے، مطلب کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر ہم طاؤس جو ہے وہ نہیں پڑھیں گے تو اس کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ انرجی آ جاتی ہے شیطان کے اندر، پھر وہ ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے، پھر وہ ہمیں ڈراتا بھی ہے۔ پھر جب ہم طاؤس پڑھیں گے تو اس کی جو انرجی ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو پھر وہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں کیا ہے؟ طاؤس پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں جو وہ آ جاتے ہیں۔ جب ہم قرآن مجید پڑھیں، جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو پڑھنے سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ طاؤس پڑھ لیا کریں۔ جب کبھی آپ کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ اب طاؤس کے نا فائدے کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، مطلب ان سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ شیطان جو ہے وہ انسانوں کو نیکی کاموں سے روکتا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا کہ شیطان جو ہے وہ ہمارا تو دشمن ہے، تو ہمیں کیا کرتا ہے؟ وہ نیکی کے کام کرنے سے کیا کرتا ہے؟ روکتا ہے، بلکہ ہمیں برائی کے کام کرنے پر جو ہے وہ مجبور کرتا ہے۔ طاؤس پڑھنے سے، جب ہم طاؤس پڑھتے ہیں، طاؤس کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم شیطان کی شر سے محفوظ جاتے ہیں، یعنی کہ شیطان کی برائی سے ہم جو ہے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں، اور وہ ہمیں نیکی کے کام کرنے سے جو ہے وہ نہیں روک سکتا۔ جب ہم طاؤس پڑھتے ہیں تو وہ ہمیں نیکی کے کام کرنے سے نہیں روک سکتا۔ طاؤس کا پڑھنا جو ہے ہمیں غصے پر قابو پانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ مطلب جب آپ کو غصہ آیا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ طاؤس پڑھنا ہے، تو جو آپ کا غصہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو طاؤس کے فائدے یہ بھی ہیں کہ شیطان سے حفاظت، شیطان مردود سے جو ہے وہ آپ کی حفاظت ہو جائے گی، گناہ سے آپ بچ جائیں گے، غصے سے جو ہے آپ کو جو نجات حاصل ہوگی، یعنی غصہ جو آپ کا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جب آپ لڑائی جھگڑے سے بچ جائیں گے، جب آپس میں کسی سے لڑائی کر رہے ہوں تو آپ نے طاؤس پڑھنا ہے وغیرہ سے، تو آپ کیا ہو جائے گا؟ لڑائی سے کیا جو آپ جو ہیں وہ بچ جائیں گے۔ اب شیطان کا جو پہلا جو نام تھا وہ کیا تھا؟ عزازیل تھا، ٹھیک ہے؟
اس جو پہلے جو نام تھا شیطان کا، اور قرآن مجید میں جو ہے شیطان اور ابلیس جو ہے دونوں لفظ جو الفاظ جو ہیں اس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، شیطان کے لیے۔ دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ اب ہم اس سبق کی جو ہے وہ مشق کرتے ہیں۔ یہ کام آپ نے اپنی بک پر کرنا ہے۔ نیکی پناہ مدد، تعوذ کا مطلب ہے مدد مانگنا۔ شیطان انسانوں کو نیکی کے کام کرنے سے روکتا ہے۔ تعوذ کا پڑھنا ہمیں غصے پر قابو پانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ سوالات کے مختصر جو ہے وہ جوابات لکھیں۔ یہ کام آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنا ہے۔ تعوذ کا مطلب کیا ہے؟ تعوذ کا مطلب ہے پناہ مانگنا۔ کس کے شر سے بچنے کے لیے تعوذ پڑھنا چاہیے؟ تو شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے ہمیں تعوذ جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ شیطان ہمیں کون سے کام کرنے سے روکتا ہے؟ تو شیطان ہمیں نیکی کے کاموں سے جو ہے روکتا ہے۔ غصے پر قابو پانے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ تو غصے پر قابو پانے کے لیے تعوذ پڑھنا چاہیے۔ تعوذ میں ہم کس کی پناہ مانگتے ہیں؟ تو تعوذ میں ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ مانگتے ہیں۔ دو ثواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تعوذ میں شیطان کو کیا کہا گیا ہے؟ مردود۔ تعوذ میں کس کی پناہ جو ہے وہ مانگی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تعوذ کا مطلب کیا ہے؟ تعوذ کا مطلب جو ہے وہ پناہ مانگنا ہے۔ غصے کے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ تعوذ پڑھنا چاہیے۔ شیطان انسانوں کو کن کاموں سے روکتا ہے؟ تو برے جو ہے وہ نیکی کے کام کرنے سے روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے جو ہے وہ پیدا کیا ہے۔ آپ نے جو ہے انشاءاللہ اب ہم جو ہے جب بھی ہم کیا کریں گے، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تعوذ جو ہے وہ لازمی ہمیں جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ مطلب جب بھی ہم تعوذ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ میں آ جاتے ہیں، اور شیطان سے جو ہے وہ ہم اس کے شر سے بچنے کے لیے ہمیں اپنی حفاظت کے لیے کیا کرنا ہے کہ تعوذ جو ہے وہ ہمیں پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اب ہم جو ہے وہ تعوذ پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔